تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جنید مول کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سیکرٹری انفارمیشن شوکت مغل صاحب, اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شمیم عباس صاحب. تمام ناظرین کو السلام علیکم. اور شمیم عباس صاحب, ہم چلتے ہیں شمیم عباس صاحب کی طرف. شمیم عباس صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, چھوٹی سیٹ تو جیت گئی ہیں گیلانی صاحب, بڑی سیٹ پہ آ کے ہار گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, کل ٹویٹ بھی کیا گیا ہے, اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کی ہے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کی ہے؟ بہت شکریہ جی. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کل یسر رضا گیلانی صاحب کی جو ہار ہوئی ہے وہ جمہوریت کی ہار ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ اس نے ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے اور ملک میں امریت کے خاتمے کے لیے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لے کر قائدین تک ان تمام لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. کل جو الیکشن ہوا ہے جی, میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومتی پوری مشینری اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے کیمرے لگا کر اور بہت سارے جو اوچھے اٹکندے استعمال کر کے اگر وہ صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے جتایا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن شمیم عباس اگر کیمرے جس نے ووٹ نہیں دینا اس نے کیمرے کے سامنے بھی نہیں دینا ہے, اور جس نے دینا ہے اس نے کیمرے کے سامنے بھی نہیں دینا ہے. یہ تو آپ کو حکومت کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے اوچھے اٹکندے استعمال کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے. پھر دوسرے نمبر بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو تالے آزماؤں سے جو ہے نا وہ تالے حکمران لا کر آزمائیں گے, اس ملک میں جمہوریت کی جو ٹانگیں کاٹی جائیں گی, سر کاٹا جائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ملک میں افراتفری جس طرح اس وقت موجودہ صورتحال ہے, ملک میں افراتفری ہے, لا قانونیت عروج پہ ہے, مہنگائی کا کیا حال ہے, تو یہ حکومت کب تک اپنے آپ کو اس طرح بچا سکے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بچیں گے. اگر اس ملک کو چلنا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے افکار اور نظریات کو اپنانا ہوگا, اور یہ تالے ازما کب تک چلیں گے سر؟ یہ نہیں چل سکتے. یہ سر بالکل آپ نے جواب دے دیا. میں چلتا ہوں شوکت مغل صاحب کی طرف. جی سر, آپ کیا کہتے ہیں سینٹ الیکشن کو لے کے؟ تھینک یو جی, آپ نے اپنے پروگرام میں محمود کی ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑے زبردست ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے. گزارش ہے کہ یہ پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم, یہ تینوں جماعتیں, یہ 11 جماعتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں, لیکن یہ مخلص کوئی بھی آپس میں نہیں ہے. یہ بلکہ اب دیکھو, مریم اپنا رونا رو رہی ہے, بلاول اپنا رونا رو رہا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ نون لیگ والے ہاتھ کر گئے. یہ میں شمیم عباس صاحب کو بڑا کلیئر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شمیم عباس صاحب, آپ جن لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہیں وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں. کیوں؟ کل تک آپ کے ان دوستوں نے کہا تھا کہ ہم زرداری کو موٹر پہ رکیں گے, ہم زرداری کو وہاں لے جائیں گے, ہم زرداری کو وہاں لے جائیں گے. آپ انہی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ آپ کے مخلص ہیں؟ یہ آپس میں کھیل رہے ہیں جی. تو یہ کبھی بھی ان کی کامیابی نہیں ہے, نہ کامیابی ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق رہ گیا سینٹ کا چیئرمین کے الیکشن کا, وہ جو الیکشن ہوا ہے چھوٹا مارکا, تو چلو انہوں نے ہلکی پھلکی ٹک ٹک تو ہو گئی ہے. بڑی سکرین تھی, وہ سکرین پہ نہیں آ سکتے. یہ 2023 میں بھی نہیں آ سکتے جی, یہ میں بڑا دعوے سے کہتا ہوں. کیوں کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے جی. اچھا, مجھے شمیم عباس صاحب میری بات سنیے گا, مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ تھی. الیکشن سے ایک دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ ان کا ایک ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈلا ہے. ایسا کیا ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی کا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے؟ اپنی اپنی جماعت کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں, ان کے کوئی بہت بڑی ایک شور ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا. اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کا اپنا فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی کے آپ سینئر رہنما, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں بتاتا ہوں, جماعت اسلامی, مسلم لیگ نون اور یہ مولانا فضل الرحمان, یہ اپنے چکر میں ہے جی. یہ اپنی سیٹیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. یہ مخلص نہیں ہے کہ یہ سارے مل کے, تو اللہ نہ کرے عمران خان کو کوئی اتنا بڑا کوئی معاملات ہو جائے. باقی ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے ان کو کھلا چیلنج دیا ہے, آپ آئیں جی, جہاں مرضی آئیں, آپ احتجاج کریں, آپ قانون کے ادارے میں رہ کر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں کریں. وہاں تو یہ ٹھوس کر گئے ہیں. تو یہ مخلص نہیں ہے جی. ان کی کامیابی کبھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں, آگے آنے والے دنوں میں بھی نہیں میں دیکھ رہا ہوں. شمیم عباس صاحب اگر ہے تو مجھے بتائیں. شمیم عباس صاحب, مجھے اس چیز کا بتائیے گا کہ جو ایک ویڈیو سکینڈل سامنے آیا ہے گیلانی صاحب کے بیٹے کا,
گیلانی صاحب کہتے ہیں یہ ویڈیو فیک ہے، ان کا بیٹا کہتا ہے ویڈیو اوریجنل ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ بتائیے گا. بات سنیں جی، 70 سال سے اس ملک میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آمریت کی جو حکومت ہے ملک پر مسلط کی ہوئی ہے. نہیں ویڈیو کا بتائیے گا. دیکھیں ویڈیو جس طرح لوگوں نے دیکھی ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں. وہ جو معاملہ ہے وہ تو ایک ویڈیو ہے، تو وہ اندرون خانہ جہاں یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے ملک میں، آج جو ہو رہا ہے، ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے آنے آ کر کہا تھا کہ ہم ہر قسم کا ہتھکنڈا آزمائیں گے. اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ ہم بھی اس طرح کے ہارس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور کریں گے؟ تو آپ نے ہٹ کرنا استعمال کیا ہے نا، آپ نے استعمال کیا، ویڈیو میں دیکھا جا سکا، پیسوں کی آفر دی گئی کہ آپ نے ووٹ ریجیکٹ کرنا ہے، اور وہی ان کے گلے پڑ گئی ریجیکشن تھی ان کے گلے پڑ گئی، کیونکہ چیئرمین سینٹ کے جب الیکشن ہوئے ہیں جو ووٹ کینسل ہوئے ہیں، جس طرح گیلانی صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے اپنے ووٹ ضائع کرنا ہے، اور سیریسلی جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں، یقین مانے میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑے بہت پیسے بھی کرپشن بھی کرنا پڑے. مطلب آپ مان رہے ہیں کہ پارٹی کرپشن کرتی ہے، مطلب کیا مان رہے ہیں؟ نہیں شمیم باز صاحب آپ آئیے گا. اس ملک کے عوام کو اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اگر تھوڑی بہت کرپشن بھی کرنی پڑے، کوئی قربانی دینا پڑے اس طرح کی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شمیم عباسی صاحب آپ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپشن کرتی رہی ہے؟ آج ملک کا حال دیکھ لیں، آج ملک کا حال دیکھ لیں کہ آج اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج اس ملک میں مہنگائی کا کیا عالم ہے، بے روزگاری کا کیا عالم ہے. آئی ایم ایف کے قرضے بھی تو کم ہوئے ہیں نا. میری گزارش 100 دن میں کرپشن حکومت ختم کرنے والی حکومت کا نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب نے آ کر اس ملک کو پورے کے پورے ملک کو کرپشن میں دھکیل دیا. آج کرپشن کے ریٹ جو ہے وہ 10 گنا بڑھ گئے ہیں. شمیم بھائی آپ سوال چینج کر رہے ہیں، آپ چینج کر رہے ہیں، آپ غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرپشن کرتی ہے، اور کرپشن کی ہے، اور چھوٹی موٹی کرپشن ہوتی ہے، یہ آپ خود مان رہے ہیں آن کیمرہ. تھوڑی بہت ہی کرپشن کا یہ تو ساری کی ساری حکومت کرپشن میں لپٹی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کرپشن کرتی ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا کہ چھوٹی موٹی کرپشن بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت کرپشن کرنی پڑے تو میرے خیال میں جائز ہے. اچھا یہ میرا اپنا نظریہ ہے. اچھا ٹھیک، کرپشن جائز ہے. جی شوکت مغل صاحب آپ بتائیے گا، انہوں نے تو کہا جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرپشن کرتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ کرپشن تو ان کو لے کے ڈوب گئی. دیکھیں زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ ابھی کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو بھی کیے ہیں لوگوں کے سامنے معاملات ہیں، جو بھی ایشو ہے. اب نواز شریف کو دیکھیں کہ وہ کرپشن ہی کر کے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے، ان کے بچوں نے کرپشن نہیں کی ہے، تو وہ ہمارے ملک میں عدالتوں کا سامنا کرے نا. یوسف رضا گیلانی صاحب سزا یافتہ تھے، دیکھیں اس کو بھی اب سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. گزارش ہے کہ یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا جی؟ اگر وہی لوگ واپس آئیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ عمران خان، یہ ہمارے پی ٹی آئی ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جان چھڑا کے دم لیں گے. دیکھیں شمیم باسی صاحب، آپ نے کہا جی اس حکومت نے ایک بندہ بھی گرفتار نہیں کیا جس نے کرپشن کی ہے. میں حکومتی نمائندہ نہیں ہوں، میں ایز اے اینکر کہہ رہا ہوں جو میرے نالج میں ہے. اس حکومت نے بڑے بڑے قبضہ مافیا ان پہ ایکشن لیا گیا. جتنے بھی بڑے بڑے قبضہ مافیا ہیں، میں نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، بڑے بڑے قبضہ مافیا جو پیپلز پارٹی دور میں، نون لیگ دور میں، اور جو باقی جماعتیں آتی رہی ہیں اس دور میں بہت بڑے بڑے انہوں نے قبضے کیے ہیں، بہت غریبوں پہ ظلم کیے گئے ہیں، ان پہ ایکشن لیا گیا ہے. جو غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ تھا وہ قبضے چھڑائے گئے ہیں. اس حکومت نے یہ کیے، یہ بینیفٹ دیے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی تھوڑی بہت ہوئی ہے، ماننا جاتا ہے مہنگائی ہوئی ہے. اب اگلی بات مہنگائی ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں، آئی ایم ایف کے قرضے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ قرضہ لیتی رہی ہے، وہ قرضے بھی تو کم ہوئے ہیں. 2,35,000 یا 40,000 ہر پاکستانی مقروض تھا. وہ کس نے کام کیے؟ وہ عمران خان نے کام کیے ہیں. اب آپ بتائیے گا کہ شوکت مغل صاحب کہ کیا میں ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں جی یہ چیزیں ان لوگوں کے پیٹ کے اندر اتنی بڑی مروڑے ہیں، یہی تو مروڑے ہیں. آئی ایم ایف کے قرضے دیکھیں وہ اب اس کے دیکھیں کہاں پہنچا ہے. دیکھیں شمیم باز صاحب میری بات سمجھیں، دیکھیں میری بات سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. نعرہ لگایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، پھر آئی ایم ایف کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. اس ملک کا دبالیہ بلا ہوا تھا، اس کا پورا ہوم ورک مکمل نہیں تھا. حکومت میں آنے کے لیے ایک پارٹی کا ہوم ورک ہی نہیں تھا. 1.5 سال تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. میں گئے وہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، اس کمرے کے اندر اتنے برے حالات تھے، اس کمرے کو سنبھالنے کے لیے وقت تو لگتا ہے. دیکھیں نا وقت تو لگتا ہے. اب دیکھیں عمران خان کیا کرے.
کیا کرے جب جہاں پورے ٹبر کا ٹبر ہی جوڑ ہو. آپ کے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں آپ بھی تو جائیں. آپ کے لیڈر صاحب نے کیا کہا تھا, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, وہ ادھر نہیں آئے گے. انہوں نے کیا میں اگر آئیے میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خود کشی کر لوں گا. صاحب بات سنیں, راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی نے کہا تھا اگر عمران خان وزیر اعظم بن گیا تو میں اپنے آپ کو گجر خان کے چوک میں کھڑا ہو کے گولی مار دوں گا. چلیں یہ بات ٹھیک ہے, یہ اس نے انہوں نے کہا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف پاس کیا. نہیں, وہ حالات ایسے بن گئے تھے, حالات ایسے تھے. گزارش ہے جی, میری دو گزارشات سن لیں, میری دو گزارشات سن لیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو اس وقت آئی ہے, اس کا اپنا ہوم ورک مکمل نہیں تھا. اس نے سہانے خواب دکھائے لوگوں کو. انہوں نے جناب 100 دن میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا جی باہر سے لوگ ملازمت کرنے کے لیے آئیں گے. آج یہ نہیں پتا کہ یہاں سے لوگ باہر جاؤ ہجرت کر رہے ہیں. آپ نے بالکل اس کے بعد مہنگائی کا حال دیکھ لیں, آج بے روزگاری کا حال دیکھ لیں, آج ادویات کی قیمتیں دیکھ لیں. آج مجھے ایک شعبے میں کوئی تبدیلی دکھا دیں. میں جناب آپ کی دیکھیں, جب عمران خان نے کوئی کسی قسم کا ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا. میری بات سنیں, اس وقت امریت مسلط ہے. جی جی, اگر اس ملک کو چلنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے افکار و نظریات ہیں جو اس کے مطابق چلنا ہے. شمیع باسط, میرا آپ سے سوال یہ, مجھے یہ بتائیے گا جو پاکستان میں جو شوگر کی فیکٹری ہیں وہ کس کی ہیں؟ نواز شریف کی ہیں. اس کے بعد جو آٹے کی فیکٹری ہیں وہ کس کی؟ شہباز شریف کی. انڈے کی جو فیکٹری ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ شہباز شریف کے بیٹے کی ہیں. مجھے بتائیں جب یہ ایکشن لیا جاتا ہے, جب ان لوگوں پہ ایکشن لیا جاتا ہے, شوگر مافیا پہ ایکشن لیں, چینی غائب. آٹا مافیا پہ ایکشن لیں, آٹا غائب. اب مجھے بتائیں وہاں پر عمران خان وہ بیچارہ کیا کرے؟ شہباز شریف صاحب کے بیٹے امزاد شہباز صاحب آئے تو مرغی غائب ہوگی. عمران خان وزیر اعظم بن کے اگر ان کے بیچارہ ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا یہ دیکھ لیں. نہیں, عمران خان ایک ایماندار شخص ہے جی. عمران خان اس قوم کی خدمت کر رہا ہے, اس ملک کا ایک مخلص اور خیرخواہ لیڈر ہے. دوسرا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ فرزند پاکستان جناب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جیسے وزیر داخلہ بنے بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے. شمیم نالائق لوگوں کی حکومت مسلط ہے, اس میں کوئی دورایا نہیں ہے. اگر اس ملک میں کوئی چھوٹا موٹا کرپٹ آدمی آ جائے حکومت کر لے, اس کو حکومت کرنے کا طریقہ تو یہ نالائق اور ڈسانیسٹ لوگوں سے بہتر ہے کہ کوئی اس طرح کا آدمی آ جائے. لوگ بہت تنگ ہیں. نواز شریف زرداری صاحبان نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ نے اس ملک کا بیڑا شمیم باسط سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر نون لیگ, پیپلز پارٹی, عمران خان, یہ تینوں جماعتیں ٹھیک نہیں تو کون سی جماعت ہے جو ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی لے کے جا سکتی ہے. آپ کو کس نے کہا جی کہ نون لیگ نہیں ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی نہیں ٹھیک ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وقت گزرا ہے, لوگوں نے دیکھا جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے, کرپشن کسی نے نہیں کی ہے. میری گزارش سن لینا, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آج جو لوگ پی ٹی آئی کے دور کے 2.5 سال کے ڈسے میں وہ تو آج ہمیں برملا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس سے کسی اللہ جان لوگ بدوائیں نکال رہے ہیں اس گورنمنٹ کو. تو پی ٹی وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سونا جماعت تھی. کوئی بدوائیں نکال رہا ہے جی, غریب عوام کی جدوجہد کی, غریب عوام کے حقوق کی جدوجہد کی, یہ طبقات کی ترجمانی کی. آپ مجھے یہ بتا دیں, چھوٹی سی ایک گزارش سن لیں میری, مجھے یہ بتا دیں آج گاڑیوں کے پیچھے کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ان مزہ لائے تبدیلی دا. لوگ آپ لوگوں سے تنگ ہے نا, یہ نہیں ماننے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ خوش ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ تو کی شکر ہے آپ کی. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شمیم عباسی صاحب اور عوامی مسلم لیگ کے سیکرٹری انفارمیشن شوکت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے نظریے پیش کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جو بھی جماعت آئے اس ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے. ہمارا پروگرام وائس آف پاکستان دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا میزبان جنید مغل. اللہ نگہبان.